अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। इंशाल्लाह हम आज समर वेकेशन पर बात करेंगे कि किस तरह से इसको बेहतरीन तरीके से गुजारें, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी इसको फ़ायदेमंद या मुफीद कैसे बनाएं। हम इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो अ, हदीस का भी एक मफहूम है कि इंसान दो नेमतों के मामले में एक तरह से खसारे में है। और दो कौन से हैं नेमतें? सेहत और फरागत। सेहत यानी कि जब वो सेहतमंद होता है तभी जो है अपने लिए नेकियां कमाने का मौका खो देता है, और फरागत यानी कि फुर्सत का औकात, इसको भी जो है बहुत वो कैजुअली लेकर या बहुत दूसरे दुनियावी कामों में गुजार देता है, जिसमें फिक्र आखिरत हमारी नहीं हो और और आखिरत की तैयारी ना हो। वो वक्त और वो जो सेहत का औकात होते हैं वो गोया कि हमने खो दिए हैं। तो इसलिए अब समर वेकेशन में एक तरह से हमारे पास थोड़ी फुर्सत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि बच्चों के जो, और ज़रूरी नहीं कि हर एक का एक जैसा ही क्या रूटीन हो, क्योंकि इस दौरान भी बच्चे कहीं समर क्लासेस में ज्वाइन हो जाते हैं और कुछ बच्चों के ट्यूशंस भी चल रहे होते हैं। हम जनरली बात करेंगे कि अगरचे हमारे पास वक्त है तो अब हम उस वक्त को कहाँ पर खर्च करें। जैसे कि अभी रमज़ान गुजरा तो उस दौरान भी देखिए हर तरह के लोग उसमें होंगे कि कुछ ने बहुत उसे अपनी आखिरत के लिए बेहतरीन तरीके से गुजारा होगा, या कुछ ने अगेन रमज़ान को भी जो है दुनिया पे ही उन्होंने फोकस किया होगा कि क्या पकाएं क्या खाएं, पाकी सफाई की, बस घर की पाकी सफाई करते रहे। हमारे गुनाह यानी हमारे गुनाह पाक हुए या नहीं, हमारे अंदर से हमारी बुराइयां पाक हुई या नहीं, इसकी हमें फिक्र कम ही रही। और ईद कैसे मनाए, मेहंदी लगाई क्या, और नए कपड़े हमने खरीदे क्या, और कपड़ों की हर मैचिंग चीज़ हमने खरीदी क्या, यही सारी फिक्र लेकर किसी ने रमज़ान गुजार दिया होगा, उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाया होगा। और किसी ने जैसे कि एक उसका हक था, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा था, उस सुन्नत पर अमल करते हुए बेहतरीन अंदाज से सोम व क़ियाम, ज़कात, सदका, खैरात, एतिकाफ, सब तरीके से तौबा, इस्तग़फ़ार, दुआएं, इस तरीके से भी रमज़ान गुजारा होगा। तो ये हमारे अम, समझ पर है। और जैसे कि कुरान में आयत आती है कि अल्लाह ताला जब किसी को खैर का फैसला करता है तो उसे दीन की समझ दे देता है। तो एक इसी तरह से जिसके अंदर दीन की समझ होगी उसके अंदर बहुत अच्छे से वाज़ेह बात है कि दुनिया को कितना इम्पोर्टेंस देना है और आखिरत के लिए कितना हमें वक्त रखना है और कितनी इसके लिए मशक्क़त करनी है। आज सुबह ही एक पोस्ट आया था, मैं पढ़ रही थी कि मशक्क़त तो करनी है इंसान को, या तो खबर के बाहर या तो खबर के अंदर। अब हमें तय करना है कि हम कहाँ पर मशक्क़त करेंगे। तो इस तरह से जैसे कि हम बच्चों के लिए भी हम कहते हैं कि बच्चों को आ, जब उनकी स्टूडेंट लाइफ है तब हम कहते हैं अब मेहनत कर लो ताकि आगे तुम्हारी ज़िंदगी जो है आराम से सुकून से गुजरे, और साथ में जो है एक एस्टेब्लिश्ड लाइफ हो, तुम्हारी करियर हो, एक इज्जत से ज़िंदगी तुम गुजार सको, इसलिए तुम्हें आज मेहनत करनी है। तो आज तुम्हारा घूमना फिरना खेलना ये सारी मौज मस्तियों को एक तरफ रखो, तुम पढ़ाई पर फोकस करो। तो जो चीज़ें अल्लाह ताला हमें सिखाना चाहता है वो चीज़ें हमारे अंदर भी रख दी हैं अल्लाह ताला ने। जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि आज मेहनत करो, आगे जाकर तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, तो ऐसे ही आखिरत के मामले में भी हमारी सोच यही होना चाहिए कि यहाँ पर हम मेहनत करें ताकि हमारी आखिरत या हमारे मरने के बाद की जो
زندگی ہے، جو دنیا ہے، وہ جو ہے بہترین ہو جائے، کیونکہ وہاں ہمیں دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ دنیا میں ایسے گزارو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو۔ اب سوچیں کہ ایک مسافر کتنی مسافر سے اگر آپ کہیں کہ بھائی آپ ذرا گھر بنا لیں، یہاں پر ایک دو دن ٹہرنا ہے، مسافر اب چلے میں اور آپ مسافر ایسا بھی نہیں کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، 1 مہینے کے لیے ہی ہم جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنی ماں کے یہاں جا رہے ہیں، بہن کے یہاں جا رہے ہیں، سمر ویکیشن میں کہیں جا رہے ہیں۔ اب کوئی کہے ہم سے کہ تو آپ ویکیشن میں جا رہے ہیں تو یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، تو ہم کیا کہیں گے، بھائی 1 مہینے کے لیے ہی جا رہے ہیں، اتنا سارا سامان کیوں لے کر جانا؟ پھر وہاں پر جہاں پر ہم رکے ہیں وہاں پر ہم کہیں جہاں پر ہمیں رکایا گیا ہے، ایک کمرہ ہمیں ملا ہے مثال کے طور پر، تو اس کمرے کو ہم پینٹنگ کرانا چاہ رہے ہیں، کچھ اور کرانا چاہ رہے ہیں، تو لوگ بھی کیا کہیں گے کہ بھائی آپ 1 مہینے کے لیے رہنے کے لیے آئے ہیں، اس کمرے کو زیادہ چینجز مت کریں۔ یا کوئی ہم سے بھی کہہ دیں کہ آپ 1 مہینے کے لیے رہ رہی ہیں، آپ ایک کام کریں، اس کمرے کو اس طریقے سے آپ تھوڑا اس کو چینجز کر لیں، تو ہم کیا کہیں، یہ 1 مہینے کے لیے آئے ہیں، آپ کیا کرنا ہے چھوڑیں، جیسے تیسے گزاریں چلے۔ تو بالکل یہی رویہ ہمارے دنیا کے معاملات میں بھی ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ فوکس، اتنا زیادہ فوکس نہ ہو کہ آخرت کمپرومائز ہو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کیا اب آخرت کی فکر میں ہم کھائیں نہیں، پیے نہیں، گھومے نہیں، پھرے نہیں، سب کریں، لیکن جب بات آ جائے کہ آخرت کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آج آپ کے دنیا کے شیڈیول اس طرح سے بنائے ہیں، اب مثال کے طور پر آج بچوں کو اسکول کے لیے اٹھنا نہیں ہے، تو آپ اتنا سو گئی کہ دہا نہیں پڑھی آپ نے، دہا کی نماز آپ سے مس ہو رہی ہے، تو سمجھے کہ آپ خسارے میں ہیں۔ تو آپ ایکچولی جب اسکول کے لیے آپ کے لیے اٹھنا آسان تھا، تو اب جو ہے سمر ویکیشن میں آپ یہ سوچیں گی کہ اب آپ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے جلدی اٹھیں گی، تو 1 گھنٹہ کم از کم آپ کے بچے سو رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اکیلے میں خاموشی میں آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں، یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ کیا تیاری کریں گی؟ دہا کی نماز آپ سکون سے پڑھیں گی، 2 رکعت اگرچہ آپ کے پڑھنے کے، یعنی کہ جب بہت بزی لائف ہے اس وقت شاید آپ پڑھتے ہی نہ ہو، تو اس وقت کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، اگر 2 رکعت پڑھتی ہیں تو ابھی 8 رکعت بھی پڑھ لیں۔ اور کیونکہ دہا کی نماز میں گویا کہ آپ اپنے جسم کے ہر جوائنٹ کا، ہر ایک جوڑ کا صدقہ دے رہے ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ صدقہ گناہوں کو کاٹتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے آنے والی بیماریوں کے لیے بھی وہ صدقہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھیں، آپ کے لیے شفا کا باعث بنے گا، آپ کے لیے آپ کی مغفرت کا باعث بنے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گی؟ قرآن پڑھیں گی فوکس کے ساتھ۔ اگر آپ ہمیشہ جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹہ آپ طے کریں گی کہ آپ کی تجوید اچھی نہیں ہے تو آپ تجوید اچھی کریں گی۔ اگر آپ کو ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ چاہے ایک پیج پڑھیں گی لیکن ترجمہ سمجھ کر پڑھیں گی۔ اب مثال کے طور پر آپ نے نماز میں پڑھنے والی صورتوں کو ہی لے لیں، آپ اگرچہ آپ کو 10 صورتیں آتی ہیں، میمورائزیشن میں آپ کی ہے، 10 صورتیں آپ پڑھتے ہیں نماز میں، تو دیکھیں کہ آپ وہ 10 صورتیں، کیونکہ وقت کے ساتھ تھوڑا زیر زبر پیش ادھر ادھر ہو جاتا ہے، آپ کوشش کریں کہ زیر زبر پیش آپ کا بالکل صحیح ہے کیا دیکھیں، تجوید مخارج صحیح ہے کیا دیکھیں، اور اس کے معنی مطلب آپ کو کلیئر سمجھ آ رہے ہیں کیا دیکھیں، کہ مثال کے طور پر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ میں پڑھ رہی ہوں، اس میں کیا معنی مطلب ہے، کس بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں میرے دل پر اثر کرنے والی کیا بات ہے، یہ آپ دیکھیں، کیونکہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا اثر ہمارے دل پر اور دماغ پر ہونا چاہیے، اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس میں ہاتھی کا واقعہ ہے، اصحاب الفیل کہتے ہیں ہاتھی والوں، تو جو ہاتھی کا لشکر آیا تھا ایک ہی ہاتھی تھا، تو شاید وہ یہ فیل ایک سنگولر، یعنی کہ اس طرح سے بھی تفسیر میں ملتا ہے کہ ہاتھی ایک ہی تھا، باقی لشکر تھا، ہاتھی پر وہ جو سو کالڈ کنگ تھا وہاں پر، تو وہ لشکر آیا تھا، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، کس طرح سے پرندے آئے تھے، کس طرح سے وہ ایک چھوٹا سا پیبل، کنکر برابر یا چنا برابر جو ہے ایک پتھر لے کر آئے تھے اپنی چونچ میں، انہوں نے اوپر سے ڈالا، اور ان کے سر پہ جیسے ہی پڑا ان کا سارا جسم کا گوشت جو سے سڑ گل کر پورا نیچے وہ جیسے کہ
बिल्कुल स्ट्रेंथ ना हो, पूरा वो गोश्त जो है नीचे बिल्कुल गिर रहा था। जैसे वहां पर आते हैं असफे माकूल, जैसे कि खाया हो या भूसा, जैसे कि भूसा बिल्कुल बेजान होकर गिरता है, बिल्कुल इस तरह से जो है उन लोगों का जिस्म का गोश्त जो है गिर पड़ रहा था। अब इसमें मेरे लिए क्या बात है, मिसाल के तौर पर ये हर इंसान की बात सोचने के बाद उसके जहन में अलग अलग बात आ सकती है। बात एक ही है, लेकिन हर इंसान अपने एंगल से देखेगा, उसे अपने लिए जो है उसमें से बात निकल आएगी। अब मिसाल के तौर पर कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, तो ये सूरह जो है उसे बहुत हिम्मत देगा कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपने घर को बचाने के लिए परिंदों का लश्कर भेजा था, तो इसी तरह से अल्लाह ताला मेरे मुश्किलात को दूर करने के लिए भी कहीं से भी कोई भी, कई बार जिंदगी में ऐसे मौके होते हैं, ऐसे हालात होते हैं जहां पर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है, इसका हमें हल कब मिलेगा, इसका हल मिलेगा भी या नहीं। तो इंसान अंदर ही अंदर जब डिप्रेस्ड हो रहा होता है, और उस वक्त जो है अल्लाह ताला से उम्मीद आपके दिल में आती है, उम्मीद जागती है, आपकी उम्मीद बनती है अल्लाह ताला से, तो फिर आप स्ट्रेस से बाहर आते हैं। और जब बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद करता है, तो अल्लाह ताला का वादा है कि मेरा बंदा मेरे मामले में जैसे गुमान करता है, वो मुझे अपने हक में वैसे ही पाएगा। जब हमारे अंदर ये उम्मीद और यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला की मदद आकर रहेगी, चाहे इस वक्त मुझे समझ क्यों ना आ रहा हो कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन क्यों कर निकल आएगा, कैसे निकल आएगा, कहाँ से निकल आएगा, तो ये सूरह जो है आपको तकवीत देगा या आपको स्ट्रेंथ देगा कि जिस तरह से एक परिंदों का लश्कर न जाने कहाँ से आया था, अपने चोंच में जिस तरह से कंकर लेकर आया लेकिन सारी लश्कर को खत्म कर दिया, ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से मदद कहीं से भी आएगी, किसी भी शक्ल में आएगी, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे मुश्किलात का हल जो है निकल आएगा। ये बस मुझे क्या करना है, अल्लाह ताला को राजी करना है। अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला की तरफ से मदद जरूर आएगी, लेकिन हम क्या उसको राजी कर पा रहे हैं? अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो फिर अगेन फिक्र जो है हमारे ही अंदर है, होनी चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि हम अपने रब को राजी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कौन सा अमल है कि जिसको मैं करके अपने रब को राजी कर लूं। तो एक सरसरी सा वाकया मैंने कहीं सुना था, वो भी मेरे दिल को हर हमेशा नॉक करता है कि पूरा वाकया तो इस वक्त नहीं, बस सिंपल सा कि कोई शख्स थे, कोई बुजुर्ग आदमी ही थे, या कोई उनका नाम भी होगा, मुझे इस वक्त याद नहीं, कि वो हज कर रहे थे, और कहते हैं ना वहां पे कि लब्बैक, कहते हैं कि मैं हाजिर हूँ। तो जब भी वो कहते तो उन्हें आवाज आती कि उनका हज जो है कबूल नहीं हो रहा, यानी कि हमने कबूल नहीं किया, इस तरह से कुछ। तो वो अगेन एंड अगेन जो है हज करते, या वो तवाफ करते और कहते जाते, और लेकिन जवाब में वही आता। तो किसी ने पूछ लिया, 8 बार 9 बार उन्होंने कुछ हज किया होगा या समथिंग लाइक दिस, कि लेकिन उनसे किसी ने पूछ लिया कि जब बार बार आपको जवाब ये आ रहा है कि आपका हज कबूल नहीं हो रहा, या उम्रा ही हो शायद, कि उम्रा कबूल नहीं हो रहा, तो फिर भी आप बार बार क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि अल्लाह ताला अगर नाराज हो जाए तो उसके दर से हटकर मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, क्योंकि हमारा रब वही है, वो ही हमसे नाराज है। तो हम भला उसके दर से निकल कर जाएं भी तो किसके दर जाएं, और मरकर भी तो उसी के पास लौट कर जाना है। तो फिर अल्लाह ताला अगर से हमसे नाराज है, तो फिर हम और उसकी तरफ आने के बजाय, उसे राजी करने के बजाय, हम उसके दर को छोड़कर जा कहाँ हो रहे होते हैं। एक होता है ना कि बंदा दुआएं मांगता है, जब उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती तो वो फौरन किसी और का दरवाजा देख लेता है, कहीं और नजर मांगने चले जाता है, कहीं और चला जाता है, या फिर यूं उसके अंदर जो है नाउमीदी आती है कि कितना भी मांग वाला कबूल करता ही नहीं, तो अभी अब से मैं मांगूंगी ही नहीं, अब से मैं ये नहीं करूंगी। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है, और हमारे मेरे अंदर ये वसवसे अक्सर आते हैं कि क्या बात हुई कि हम अल्लाह ताला को कितना राजी करने की कोशिश करते हैं, वो राजी होता ही नहीं। तो जब ये वसवसा आता है तो मुझे ये वाला वाकया बहुत जल्दी याद आता है कि ठीक है, अल्लाह मान नहीं रहा तो मैं उसका दर छोड़कर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, मेरे लिए तो वही एक दर है, तो मुझे तो वहीं पढ़े रहना है, चाहे अल्लाह राजी हो नाराज हो, लेकिन मेरे लिए तो बस मेरा रब ही मेरा नेमल मौला, नेमल वकील, नेमल नसीर है। जब तक वो राजी होगा नहीं, मैं वहां से कहीं जाऊंगी नहीं।
तो चाहे इस्तगफार करें, दरूद पढ़ें, अल्लाह ताला की तारीफ़ें करें, अल्लाह ताला से दिन भर गिड़गिड़ा कर मांगते रहें, कुरान पढ़ें, नफिलें पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, सदका करें, जो हम कर सकते हैं करते रहें अल्लाह ताला को मनाने के लिए। उसका मानना ही हमारे लिए जो है दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी उसी में छुपी हुई है। अल्लाह ताला की राज़ी अल्लाह ताला के राज़ी होने में, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने में ही हमारी कामयाबी का राज छुपा है। तो ये आप आपके पास समर वेकेशन है तो उसको सो कर उसको घूम फिर के, अब बच्चों की भी जिद लगी रहती है कि छुट्टी मिल गई है तो बस हमें घूमना फिरना है। तो आप ये कोशिश करें कि एक प्लान करें कि इस समर वेकेशन में आपको बच्चों के लिए भी क्या करना है। बच्चों के साथ भी आप अपना अच्छा बेहतरीन क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यूजुअली तो स्टडीज के चक्कर में बच्चों को थोड़ा डांट पड़ रही होती है, थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो इस दौरान जो है आपका और बच्चों का रिलेशनशिप जो है थोड़ा जो है एक स्ट्रिक्ट मदर एंड डिसिप्लिन करते हुए एक रिलेशनशिप में थोड़ा गैप आया हुआ होगा। तो उस गैप को मेकअप करने के लिए, उस गैप को ख़त्म करने के लिए समर वेकेशन आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका होता है। इस दौरान आप क्या कर सकती हैं, बच्चों के साथ थोड़े गेम्स प्लान करें। आपको गूगल पर से भी कहीं से मिल जाएंगे वो। थोड़ा वक्त एक आधा एक घंटा जो है आप अपने बच्चों के साथ गुजारें, खेलते हुए हंसते हुए कोई स्टोरी बोलते हुए। थोड़ा वक्त उनके साथ खेलेंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो खेलें, आप भी एक्टिव होंगी, आपकी भी सेहत थोड़ी अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो बच्चों के साथ साथ उठने की बजाय आप पहले उठ जाएंगी तो थोड़ा वक्त आप अपने रब के साथ भी गुजारेंगी, दुआएं मांगते हुए, नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए। वो आपको बहुत अच्छा एनर्जी बूस्ट करेगा दिन भर के लिए। और उसके अलावा आप बच्चों के उठने से पहले मैक्सिमम थोड़ा काम आप अपना ख़त्म कर लेंगी, तो आपको बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो बच्चों के साथ आप वक्त गुजारने के लिए कोशिश करें। और बच्चों के लिए भी देखें कि इस समर वेकेशन में आप बच्चों को दीन से, आखिरत से किस तरह से जोड़ सकती हैं। एक तो ये वेकेशन में आप ज़ाया करने के बजाय शवाल के रोज़े रखने की कोशिश करें, और अपने छूटे हुए रमज़ान के रोज़े रखने की कोशिश करें। और इसी दौरान जो है आप देखेंगे आपका कुरान के साथ कनेक्शन कैसा है। तजवीद में प्रॉब्लम है तो तजवीद सही करें, तर्जुमा नहीं आता है तो तर्जुमा सीखें। एटलीस्ट कोई चंद सूरों का या एक सूरे का आप टारगेट रखें, या कोई एक सूरा मेमोराइज करने की कोशिश करें। जैसे सब्बिह इस्मि रब्बिकल आला, और हलता का हदीसुल गाशिया, यानी कि सूरतुल गाशिया और सूरतुल आला, ये जो दो सूरे हैं जुम्मा की नमाज में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और ईदैन के वक्त में भी उन इन दो सूरतों को पढ़ा करते थे। तो आप इन दोनों को याद करने की कोशिश करें, इस उम्मीद, इस नियत के साथ कि आप सुन्नत अदा कर रहे हैं। ठीक है। और जब एवरी फ्राइडे जब आप पढ़ेंगी तो ये सुन्नत अदा होगी। अगर ये छोटे सूरे याद हो गए हैं तो नेक्स्ट जो है आप फजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल सजदा, और सूरतुल हलता का हदीस, हलता अलल इंसान, सूरत दहर, ये वाला सूरा जो है पढ़ा करते थे फजर की नमाज में, फर्ज नमाज में। तो आप इन दो सूरतों को जो है एक एक सूरत को एक वक्त में, आप सूरत दहर जो है थोड़ा छोटा ही है, आप उसको याद कर सकती हैं। सूरह सजदा को नेक्स्ट जा सकती हैं। सूरह सजदा को सोने से पहले भी पढ़ा जाता है, तो पहले आप सूरह मुल्क के साथ अगरचे सूरह सजदा पढ़ते रहेंगे कुछ दिन, तो उसके बाद में उसी को याद करने की कोशिश करेंगे तो बाहर भी हो जाएगा। तो फजर में भी जो है आप उस सुन्नत को जो है पूरी कर सकती हैं। तो इसके अलावा जो है आप सूरत दहर और सूरत सजदा, वो अगरचे सभी इसमें रब्बिकल आला, सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया, हल अता का हदीसुल गाशिया, ये दो सूरत है। तो ऐसे आप जो है प्लान कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है बच्चों से भी, अब बच्चों के लिए भी आपको कुछ प्लान करना है कि आपके बच्चे किस उम्र के हैं, क्या है, उन्हें देखें आप। अम, तो बच्चों को भी जो है दीन से जोड़ें, उन्हें उनके साथ आप एक आधा घंटा जो है दीन के लिए भी रखें। आ, ओके। तो दीन के लिए भी रखें, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सहाबा के सूरे हैं, सॉरी, सहाबा के जो,
صحابہ کے واقعات ہیں وہ سنائیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں بھی ہے تو اچھے طریقے سے وہ کارٹونز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، اسٹوریز آف پروفٹ بول کے، اس کو بھی دکھائیں. اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اور جتنا اردو ہمارے دل کو چھوئے گی نا، چاہے انگلش آپ کو کتنی بھی اچھی کیوں نہ آتی ہو، انڈرسٹینڈنگ بھی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن جو آپ کی مدر ٹنگ، جو مادری زبان ہے، وہ آپ کے دل کو جس طرح سے چھوتی ہے نا، وہ دوسری لینگویج نہیں چھوئے گی. تو بچوں کو کوشش کریں کہ دین سے جوڑنے کے لیے اردو کا ہی آپ سہارا لیں، اردو کے کلاسز ہی. اردو بول چال کی اردو ہی ہوتی ہے نا. اب جیسے دیکھیے، میں بھی بہت آسان اردو بولنے کی کوشش کرتی ہوں. جو بہت ہائی فائی اردو ہے، میں اس کو اوائڈ کرتی ہوں، کیونکہ میں جن سے بات کر رہی ہوتی ہوں وہ خاتون جو ہے، سمپل اردو سمجھ آنی چاہیے انہیں. تو بہت ہائی فائی اردو لینگویج الفاظ جو ہیں یوز کرنے سے میں تھوڑا بچتی ہوں، تاکہ سامنے والوں کو سمجھ آئے. ریسنٹلی میرے یہاں نیبرہڈ میں ہی میں ان کی کلاس لے رہی تھی. کلاس ہماری چلتی ہے، تو انہوں نے بار بار، ایک سے دو بار انہوں نے کہا جی یہ والے سورہ ہی، فرائیڈے اینڈ ایتھے، سورہ غاشیہ اینڈ سورۃ العلق. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ریحانہ آپ جو کہتی ہیں نا، پڑوسی ہے نا تو فرینڈلی رہتی ہیں، تو ریحانہ آپ جو پڑھاتی ہیں نا وہ مجھے سمجھ آتا ہے. تو مجھے ایک سے دو بار انہوں نے کہا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کہنا کیا چاہتی ہیں. آپ پڑھاتی ہیں تو مجھے سمجھ جاتا ہے. تو بعد میں پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ جو پڑھاتی ہیں نا مجھے سمجھ آتا ہے، جو دوسرے کہتے ہیں نا بہت ہائی اردو میں بولتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا. ہاں، تو تب مجھے سمجھ آیا کہ اچھا چلو، اچھا ٹھیک ہے کہ میرا وہ جو آسان اردو میں بات کرنا، انٹینشنلی بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ وہی الفاظ میں بہت آسان اردو میں ہی جو ہے بولا کروں. خیر، تو واپس ہم آتے ہیں کہ سمر ویکیشن کے لیے جو ہے آپ بچوں کو بھی پریپیئر کریں، ایک پروگرام بنا لیں، ایک ڈیلی ایکٹیویٹیز آپ بنائیں کہ بچوں کو یہ کرنا ہے. اسکول ایجوکیشن سے بھی آپ ان کو کنیکٹڈ رکھیں، اسپیشلی جو میتھس ہے. اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ایک سبجیکٹ ایسا ہوتا ہوگا جس میں وہ تھوڑا ویک ہوتے ہیں، اس کو آپ ٹچ میں رکھیں. اور میتھس ضرور اس کو ٹچ میں رکھیں. باقی ٹھیک ہے، جیسے کہ میرے بچے ہیں، تھوڑا لینگویج ہے، کیونکہ ابھی ابھی ان کا کنڑا سٹارٹ ہوا ہے، تو کنڑا میں وہ ٹف ہے. تو مجھے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کی کنڑا میں امپروو کروں. وہ کہاں پہ اسپیلنگ پرابلم ہے ان کی، نہیں بالکل ہی انہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے لینگویج سے، تو اس کو میں انڈرسٹینڈ کراؤں. تو اس طرح سے آپ پلان کریں کہ اس میں وہ تھوڑا ویک ہے، گرامر میں ویک ہے، یا ٹیبلز نہیں آتے ان کے. میتھس تو کمپلسری آپ رکھیں، ٹھیک ہے. جنرل میتھس آپ رکھیں بچوں پر. ویکیشن میں جو ہے جو بھی آپ کرائیں محبت کے ساتھ ہی کرائیں. تو اسکول ایجوکیشن، تو اس طرح سے آپ ایک پروگرام بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جہاں پر آپ اسکول کا بھی ایک سبجیکٹ، ایک دن میں ایک سبجیکٹ ٹچ کریں، کافی ہے. اور قرآن سے بھی، قرآن کی کلاس ایک ہونی چاہیے. آج مثال کے طور پر آپ نے قرآن کے سورے جو ہے بچوں کو حفظ کرنے کا آپ نے پروگرام بنایا ہوا ہے، یا ایک سورہ پہلے آپ حفظ کرا دیں بچوں کو. جیسے ایک سورہ حفظ کرنے کا ایک 15 منٹس کے لیے ایک سورہ پورا ایک ساتھ تو وہ یاد نہیں کریں گے، 2 3 آیتیں وہ یاد کریں، ایک 10 15 منٹ کے لیے ریپیٹیشن کرا دیں. اور اس کے بعد میں 10 15 منٹ آپ ایک حدیث لے کر، چھوٹی سی، جو اس وقت ان کی ضروری ہے، یعنی کہ اس ایج کو ضروری ہے. دیکھ لیں کہ آپ کے بچوں کی کیا ایج ہے، یا ان کے اندر کیا ویک پوائنٹس ہیں. آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر نماز میں کاہلی ہے تو نماز کے تعلق سے کچھ حدیثیں کلیکٹ کریں اور سنائیں. یا پھر دیکھیں کہ آپس میں بھائی بہن کے رشتے میں پرابلم ہے تو صلہ رحمی کے لے کر، یا زبان کے، جیسے ہم حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ کوئی غصہ کر رہا ہے، دوسرا خاموشی اختیار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اسے اجر و ثواب دیتا ہے. تو اس طرح سے آپ حدیثیں کلیکٹ کریں کہ آپ کے گھر کے پرابلمس پہ، ایشوز پہ ہو، اور وہ آپ کی فیملی کے جو ہے ایشوز اور پرابلم سالو کریں. کیونکہ وہی حدیث کا سہارا لے کر آپ بار بار بچوں سے کہیں گے. نہ صرف بچوں کو، ایون اپنے شوہر کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے، ان کے، یا خود کے بھی، پہلے تو ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنے پرابلمس کو سالو کریں. دیکھیں کہ لوگوں کو آپ سے کیا شکایت ہے، آپ کے شوہر کو آپ سے کیا شکایت ہے، آپ کے بچوں کو آپ سے کیا شکایت ہے. آپ کی چیخنے چلانے پر شکایت ہے تو آپ کا چیخنا کم ہو جانا چاہیے. آپ کی زبان بہت تیز چلتی ہے، بہت زیادہ چلتی ہے، تو اس پر ہماری روک لگ جائے. جس پرابلم، کیونکہ ہم صرف لوگوں سے یہ نہ کہیں کہ وہ ہمیں خوش رکھیں، ہم کوشش کریں کہ لوگ ہم سے بھی خوش رہیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دیتا ہے جو آپ دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنا، لوگوں کے لیے ہم خوشی کا باعث بنے، تو ایسے ہی لوگوں کو بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث بنا، تو اللہ تعالیٰ پھر دونوں طرف جو ہے بیلنس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسروں کے دل میں عزت محبت ڈالے گا، پھر آپ کے دل میں بھی جو ہے آپ کے اپنوں کے لیے عزت اور محبت ڈالے گا، تو پھر اس طرح سے زندگی جو ہے سموتھ چلے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس کے مسئلے مسائل بھی حل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو فرصت ہے، جو فری ٹائم ہے اور جو صحت ہے، اس کو ان اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی آپ ضرور کوشش کریں۔ ان چھٹیوں کے دوران بچوں سے جو بھی آپ ٹائم ٹیبل کروا رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، اس میں آپ بچوں کے لیے جو ہے انعامات، گفٹس رکھیں۔ مینشن نہ کریں کہ آپ کیا دے رہی ہیں، بس آپ اتنا کہہ دیں کہ آپ جو ہے ایوری ڈے آپ کے پوائنٹس کاؤنٹ ہوں گی، اور جو ایٹ دا اینڈ آف دا ویک جو ہے آپ کو ایک گفٹ ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ بچوں کو آپ نے کہا اور فوراً سے وہ شروع ہو گئے۔ میں نے یوں سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ابھی اس وقت ایوری مارننگ آپ کے پاس 100 پوائنٹس ہیں۔ اب جیسے ہی کے آپ نے جو ہے کوئی بھی بیڈ ڈیڈ ہوئی آپ کی، یعنی کہ آپ نے نافرمانی کی، آپس میں کوئی لڑائی کی، اور میں نے پورا ایک ایکٹیویٹیز ان کا سیٹ لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ صبح اٹھے انہوں نے دعا پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس کے بعد اسکول ایکٹیویٹی کچھ کرنا ہے، اپنا پرسنل ہائیجین ہے وہ دیکھنا ہے، گھر کی بھی پاکی صفائی انہی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ اپنے اپنے چیزیں یوں بکھیر کر رکھتے ہیں کہ دن بھر میں تو صحیح نہیں کر پاتی ہوں، تو اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے کہ انہی کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا اپنا ایریا کلین رکھیں گے، اپنے بیڈ رومس کلین رکھیں گے، اور جو بھی ایریا وہ کھیلنے کے لیے یوز کریں وہ اس کو کلین کریں گے۔ تو اس طرح سے میں نے کچھ ایکٹیویٹیز سیٹ کر دیں گے، قرآن کا بھی ہے، اسکول کا بھی ہے، تو تو صبح میں ان کے 100 پوائنٹس ہیں، وہ سب کر رہے ہیں تو وہ 100 پلس ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ نافرمانی کریں گے، آپس میں لڑائی کریں گے یا میری بات نہیں مانیں گے، تو ان کے جو ہے پوائنٹس مائنس ہو رہے ہیں۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ جیسے وہ دونوں کے آرگومنٹ چلتی ہے، یہ دونوں میرے بیٹا بیٹی دو چھوٹے ہیں ابھی، تو ان دونوں بہت ساتھ میں بہت اچھے سے کھیلتے بھی ہیں، لیکن ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد میں پھر دونوں کے ساتھ جو ہے آپس میں شروع ہو جاتی ہے نا، وہ تو نارمل ہے۔ تو پھر وہ جیسے ایک دوسرے کو تو میں شروع ہوتی ہے، میں جیسے کہتی ہوں کہ 100 آپ کے 95 ہو گئے، آپ کے 90 ہو گئے، تو فوراً وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ کہیں ابھی مارکس اتنے نہ، تو میں نے کہہ رکھا ہے کہ 80 سے جیسے بلو ہوگا آپ کا، تو آپ کے مارکس چلے جائیں گے، آپ کے پوائنٹس چلے جائیں گے، آپ کا گفٹ چلے جائے گا، تو فوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جیسے خاموش ہوتے ہیں، سوری کہتے ہیں، کوئی اور اچھا کام کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اچھا واپس آپ کا 85 ہو گیا، آپ کے 90 ہو گئے، تو وہ جسٹ ان کے مائنڈ کو ایک طرح سے پروگرام کر کے رکھتا ہے کہ انہیں برا کام نہیں کرنا ہے، صرف اچھے کام کرنا ہے، یعنی کہ آپس میں بدتمیزی کرنا، اور جب دیکھو تب، اور اسکرین سے تو بالکل آپ لوگ جو ہے بچوں کو دور رکھیں۔ تو انہیں بچوں کو اسکرین سے دور رکھنے کے لیے ان کے لیے ایکٹیویٹیز آپ کو جو ہے پلان کرنے ہوں گے۔ دیکھیں کلرنگ میں انٹرسٹ ہے تو نیو کلر سیٹ لے کر دیں انہیں، پیپرز یا بک کا انتظام کریں، اور انہیں آئیڈیاز دیں کہ وہ کیا پینٹنگ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور ہر ایک پہ بہت بڑھ چڑھ کر ان کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھے سے پینٹنگ کیا ہے، اور آپ آئیڈیا بھی دیں کہ آپ لکھنے پینٹنگ کے ساتھ آپ کچھ اچھا سا لکھیں وہاں پہ، تو وہ لکھنے کی بھی ان کے اندر جو ہے کوالٹی آئی مین ایبلٹی ڈیولپ ہوگی۔ اتنا اچھا اچھا لکھتے ہیں بچے ماشاءاللہ۔ پرسوں میری بچی لکھ رہی تھی اپنے آپ سے، سیکنڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ، لیکن خود سے لکھ رہی تھی گازا اسٹوری، اور باقاعدہ وہ نیچے لکھ رہی ہے کہ اسرائیل ہیز ڈراپ دا بم سم تھنگ اینڈ سم تھنگ، آئی مین اسرائیل ہیز ڈراپ دا بم آن فلسطین اینڈ دے آر سفرنگ سم تھنگ۔ میں نے کہا یہ ٹاپک کس نے دیا تمہیں؟ نہیں میں نے ہی چوز کر لیا۔ تو ایسے جنرلی بھی بچوں کو ایک تو دنیا میں کیا چل رہا ہے، اب جیسے ہمارے وقف امینڈمنٹ بل کا جو چل رہا ہے، اس سے آپ ٹچ میں رکھیں بچوں کو کہ آس پاس کیا ایشوز ہو رہے ہیں، کیا حالات بن رہے ہیں، اس کا ٹچ میں رکھیں۔ اس کے لیے بھی ضرور دعائیں مانگنے کے لیے بچوں کو ابھاریں، خود بھی دعائیں مانگیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو اب جیسے کہ ایک تو وہ میں نے جنرل کہا، اس کے علاوہ میری بچی پینٹنگ کرتی ہے، کلرنگ کرتی ہے، اس کے بعد میں جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے لکھتی ہے نوٹس، مما آئی لو یو، یو آر سو سویٹ، ابو آئی لو یو، سو اینڈ سو، بھائیوں کے لیے لکھتی ہے، تو وہ کنیکٹڈ رہتی ہیں کہیں نہ کہیں، ان کا دماغ بھی ایکٹیو رہتا ہے، وہ جب لکھتی ہیں آئی لو یو مام ڈیڈ اینڈ بردرس، تو کہیں نہ کہیں ان کا مائنڈ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، وہ واقعی اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے جو ہے محبت کرنا کا جذبہ ان کے
اندر آتا ہے اور میں اس کو دیکھ کر بہت تعریف کرتی ہوں، حق کرتی ہوں، بھائیوں کو بھی دکھاتی ہوں، بھائی بھی اسے بہت افیکشنیٹلی پریز کرتے ہیں کہ واہ علیزہ اتنا اچھا لکھا آپ نے. تو یہ چیزیں جو ہے جوڑے رکھتی ہیں. تو کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے لیے کہ کارڈ بورڈس لیے کچھ بنانا ہے. اب ریسنٹلی میرے بچے نا عید کے لیے اسپیشل ایک کرونا وائرس کا ٹائم تھا، وہ بچوں کو باہر عیدگاہ بھی وہ نہیں جا پا رہے تھے. تو صرف وہ ایک عید تھی جو میں نے پلان کی تھی کہ بچے گھر پہ رہیں گے بور ہو جائیں گے، تو میں نے ان کے لیے سرپرائز میں نے گفٹس گریٹنگ کارڈس وغیرہ اور پورا ایک گیمس کے کیا کیا کھیلیں گے ہم، میں نے پلان کیا تھا. تو وہ چیز جو ہے میری بچی آج تک لے کر چل رہی ہے. وہ اس وقت حالانکہ 3 سال کی تھی وہ، لیکن وہ ایوری ایئر جو ہے وہ پلان کرتی ہے سیکریٹلی. سارے پرائزز پیرنٹس کے لیے، بردرس کے لیے سیکریٹلی رکھتی ہے، سنیکس وغیرہ ہے بھی. اور اس بار تو اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا، تو وہ اس بار ان کا نیا کریٹو ورک کیا تھا، کراؤن بنایا تھا ان دونوں نے مل کر. کس کے لیے؟ امی اینڈ ابو کے لیے. آئی مین سو سویٹ. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ نے ان کے اندر کوئی اچھی بات ڈال دی نا، پھر وہ اپنے سے آگے کہیں کہیں چلتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا تھا جب وہ ہم دونوں کو قرآن پہنا رہا تھا، تو ہم دونوں ہی کے دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی تو ہمیں تاج پہننے والوں میں سے بنا دے. تو اٹ واز سچ اے بلیسڈ مومنٹ. تو وہ میں کیا کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کے اندر وہ خود سے آپ ایک ڈال دیں کہ کیا انہیں کچھ کریٹو ورک کرنا ہے، اور ہر بات پہ جو ہے ان کی تعریف کریں، لیکن اسکرین سے ضرور دور رکھیں. فوراً سے فون دے دینا، یہ چیزوں کو جو ہے آپ اوائڈ کریں. تو کلرنگ ہو گئی، آرٹ ورک ہو گیا، آرٹ اینڈ کرافٹ. اب دیکھیں کہ آپ کے بچوں کا انٹرسٹ کس میں ہے. یا کچھ بچوں کو بکس پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، نیو بکس اچھے والے بکس خرید کر دیں کہ آپ کو انہیں پڑھنا ہے. آپ تھوڑا ان کے ساتھ بھی رہیں اور نئے گیمس ڈھونڈ کر نکالیں. ایک وقت انہیں گیمس آپس میں کھیلنے کے لیے بھی دیں کہ آپ اس طرح کے گیم کھیلیں، آپ بھی تھوڑی دیر ان کے ساتھ رہیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ کا دن اس طرح سے گزاریں کہ آپ کا اور بچوں کا آپس میں ریلیشن شپ بھی اچھا ہو، اور چھوٹے چھوٹے کام، گھر کے کام بھی دیں انہیں، تاکہ ان کے اندر ایک سیلف ریسپانسبلٹی آئے، ماں کی طرف ایک شفقت بھی آئے، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ بھی ان کے اندر آئے. دیکھیے جب بچہ 20 سال کا ہو جائے یا بیٹی 20 سال کی ہو جائے، تو اچانک سے ماں باپ کا ایکسپیکٹیشنز آتے ہیں کہ یہ کیا والدین کی خدمت نہیں کرتے. میں پانی پوچھ رہی ہوں، پانی تک لا کر نہیں دیتا، یا میں بیمار ہوں، مجھے کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا. یہ کوالٹیز آپ اب ڈالیں گے ان کے اندر، تو ان کے اندر وہ لگے گا کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے. آل آف اے سڈن ایک دن ان کے اندر نہیں آئے گا، وہ نہیں آ سکتا. تو اس وقت جو ہے آپ بچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کام، اب جیسے کچن میں بہت سارے برتن ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو آپ سپریٹ کر کے دے دیں کہ اتنے 4 پلیٹس ہیں، آپ اس کو دھو دیں. اب وہ دھونے پر آپ بہت خوش ہوں، انہیں دعا دیں، انہیں حق کریں. اب یہ کیا ہو رہا ہے، ان کے اندر بھی جو ہے اور کرنے کا جوش آئے گا. اور واقعی میں انہوں نے جو کیا آپ کے لیے وہ ضائع جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب میرا بیٹا ہی ہے، وہ کھڑے ہو کر برتن دھوتا ہے، تو کیا واقعی صرف وہ برتن دھونے کا کام تھا، انہیں صرف اس نے مجھے خوش کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لوگوں کے کیٹیگری میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سب سے بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے وہ. والدین کی فرما برداری، ان کی خدمت کرنا بہت، یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کا کام کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا کام کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے. تو آپ بچوں کو آرام سے رکھ کے ان کی دنیا کو بہتر بنانے کے چکر میں ان کی آخرت کو برباد نہ کریں. بچپن ہی سے ان کے اندر ڈالیں کہ انہیں والدین کے ساتھ شریک ہونا ہے، ان کی خوشی میں اور ان کے غم میں، ان کی تکلیف میں. ماں اکیلی کام کر رہی ہے، بیٹا کہیں فون پکڑ کر بیٹھا ہے، کسی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، نہیں. انہیں باقاعدہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں اگر کام کر رہی ہے تو ماں کے ساتھ انہیں ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ انہیں کھڑے کریں. تو جب تک ہم انہیں سکھائیں گے نہیں تو وہ نہیں سیکھیں گے. جسٹ کچن میں آپ کوئی کام کریں تو بس ایک آواز دے دیں کہ بیٹا مجھے آپ کی 10 منٹ پہلے ان کو بتا دیں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے کچن میں، تھوڑی دیر کے لیے آ جانا پلیز. کیونکہ فوراً سے کہیں گے تو وہ اپنا کام ریپ کر کے آنے میں ان کو تھوڑی مشکل ہوگی. تو 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا فری ہو جائیں، مجھے 10 منٹ بعد آپ میں کچن میں مجھے تھوڑا ہیلپ کرنا ہے. کچھ بھی ہیلپ لے لیں. میں تو اتنا بھی ہیلپ لیتی ہوں کہ فریج سے کھولو، یہ چیزیں مجھے رکھ کر جاؤ، یہ بھی ہیلپ لی ہے. لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں آنا ہے آپ کو ہیلپ کرنا ہے.
انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے، اور آپ کی طرف سے بھی کچھ انٹرسٹنگ ٹپس ہیں، آئیڈیاز ہیں تو ضرور مجھے بتائیں، کل ہم ساری بہنوں کو ایک دوسرے کے آئیڈیا سے ضرور شاید فائدہ پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ضرور بتائیں کہ کلاس آپ کے لیے یوزفل رہی یا نہیں۔